محترم دوستو، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام کی خاطر ان صحابی اور صحابیہ کی طرح اگر ہمیں بھی سزائیں ملتی تو کیا ہم اسلام پر ڈٹے رہتے؟ جس طرح حضرت زنیرہ رومیہ رضی اللہ عنہا کو اسلام لانے کی خاطر دردناک سزائیں دینے میں ابو جہل سب سے آگے تھا، وہ بہادر خاتون تکلیفیں برداشت کرتی رہیں، آخر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت زنیرہ رومیہ رضی اللہ عنہا خواتین اسلام میں سے تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی ایام میں اسلام کے سبب سے مشرف ہوئی تھیں۔ یہ بنو مخزوم کی لوڈیوں میں سے تھیں، ایک قول کے مطابق بنو عبدالدار کی لوڈی تھیں۔ جب انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو ان کے اوپر ظلم و ستم کا وہی پہاڑ ڈھایا جانے لگا جیسا کہ ان سے پہلے کمزور اور لاچار مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا تھا۔ مشرکین مکہ انہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرتے، مگر یہ اللہ کی بندی پورے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہیں، اسلام کی راہ میں ہر تکلیف برداشت کی، مشکلات و مصائب سے تنگ آ کر کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت تک نہیں لائیں۔ ابو جہل سیدہ حضرت زنیرہ رومیہ رضی اللہ عنہا کو سزائیں دینے میں پیش تھا۔ علامہ بلازری کا بیان ہے کہ ابو جہل اپنے لوگوں سے کہا کرتا تھا، تم لوگوں کو اس بات سے تعجب نہیں ہوتا کہ ایک ایسے کمزور اور لاچار لوگ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بہتر اور حق ہوتا تو ایک خستہ حال لوگ ہم سے پہلے اسے قبول نہیں کر سکتے تھے۔ ہم مالدار سمجھدار اثر و رسوخ والے پہلے اسے قبول کرتے۔ کیا یہ زنیرہ رشد و ہدایت کی طرف ہم پر سبقت لے گئی، جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کون ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت زنیرہ رومیہ رضی اللہ عنہا کو کفار مکہ مارتے جاتے اور کہتے جاتے، تم محمد کا دین چھوڑ دو، مگر قربان جائیے اس اولو العزم اور بہادر خاتون کے مضبوط ایمان پر کہ اس نے کفار مکہ کے ہر ستم کو برداشت کر لینا گوارا کر لیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ایک لمحے کے لیے چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ بالآخر اللہ کی راہ میں مسلسل سزائیں برداشت کرتے کرتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس وقت کفار مکہ حضرت زنیرہ رومیہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے، یقیناً لات و عزیٰ نے تمہارا یہ حال کیا ہے جو تم دیکھ رہی ہو۔ حضرت زنیرہ رومیہ رضی اللہ عنہا بلا شبہ اندھی ہو چکی تھیں، مگر ان کے دل کی آنکھیں روشن تھیں، چنانچہ انہوں نے کفار کی باتوں کا فوراً اور دو ٹوک جواب دیا۔ لات و عزیٰ کو کیا معلوم کہ کون ان کی پوجا کرتا ہے، بلکہ یہ بینائی آسمان والے کے حکم سے ہی جائل ہوئی۔ میری قسمت میں تمہارے ظلم و ستم کی بدولت مجھے اندھا ہونا لکھا تھا، اور ہاں، میرا پروردگار اب بھی میری بینائی واپس کرنے پر قادر ہے۔ سیر و تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسی رات کی صبح کو اللہ تعالیٰ نے حضرت زنیرہ رومیہ رضی اللہ عنہا کی بینائی واپس کر دی۔ چے جائے کہ کفار قریش اس واقعے سے درس عبرت لیتے، الٹا کہنے لگے، ارے یہ تو محمد کے جادو کا کرشمہ ہے۔ حضرت زنیرہ رومیہ رضی اللہ عنہا پر آئے دن کفار قریش ستم توڑ رہے تھے، چنانچہ ایک دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا بھی ان 7 لوگوں میں سے ایک تھیں جنہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے آقاؤں سے خرید کر آزاد کر دیا تھا اور جو اللہ کے راستے میں ستائے جا رہے تھے۔